اردو زبان کی 700 سالہ تاریخ میں بہت سارے باکمال شعراء گزرے ہیں، لیکن جو شہرت، مقبولیت اور محبوبیت علامہ اقبال کے حصے میں آئی وہ شاید ہی کسی اور کو نصیب ہو سکی۔ علامہ اقبال ان معنوں میں بھی خوش نصیب ہیں کہ انہیں ان کی زندگی ہی میں یہ مقبولیت حاصل ہو چکی تھی۔ یہی نہیں، اردو شاعری میں متفقہ طور پر جو سب سے اہم 3 شاعر سمجھے جاتے ہیں ان میں میر اور غالب کے ساتھ اقبال کا نام بھی آتا ہے۔ ایک اور بات جو انہیں اوروں سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ کہ علامہ اقبال کی شناخت محض ایک شاعر تک محدود نہیں، بلکہ انہیں ایک فلسفی، ایک مفکر اور ایک نظریہ ساز بھی سمجھا جاتا ہے۔ شخصیت کا ایسا تنوع خال خال ہی ملتا ہے کہ آج ہر شخص اور ہر مکتب فکر کو اپنا اقبال میسر ہے۔ آپ مذہبی ہیں تو وہ آپ کے لیے علامہ اقبال ہیں، آپ فکر و فلسفہ میں دلچسپی رکھتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ڈاکٹر اقبال ہیں، اور آپ کو شعر و شاعری سے شغف ہے تو آپ کے لیے وہ صرف اور صرف اقبال ہیں۔ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں، واللہ نہیں ہے۔ علامہ اقبال کا جنم 9 نومبر 1877 کے روز شیخ نور محمد اور امام بی بی کے یہاں ہوا۔ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے محمد اقبال کے آباء و اجداد کشمیری برہمن تھے۔ انہوں نے اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں اسلام قبول کیا اور بعد میں کشمیر سے سیالکوٹ ہجرت کر گئے۔ اقبال کے والد شیخ نور محمد اس زمانے کے والدین ہی کی طرح اپنے بچے کے لیے صرف دینی تعلیم کو کافی سمجھتے تھے، لیکن شمس العلماء مولوی سید میر حسن کے اصرار پر کہ اقبال کے لیے صرف عربی یعنی مذہبی تعلیم پر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ اسے جدید تعلیم بھی دلائی جائے، شیخ نور محمد نے نوعمر اقبال کو سید میر حسن ہی کے سپرد کر دیا، جنہوں نے اقبال کو اردو، فارسی اور عربی ادب کی تعلیم دینے کا سلسلہ شروع کیا۔ اسی دوران سید میر حسن ایک اسکاچ مشن اسکول میں پڑھانے لگے، اس طرح اقبال بھی ان کے ساتھ اسکاچ مشن اسکول پہنچ گئے۔ اقبال کی فکری تربیت میں مولوی میر حسن کا کردار بہت اہم ہے۔ اسی وجہ سے جب تاج برطانیہ نے اقبال کو سر کا خطاب دینے کا فیصلہ کیا تو آپ نے یہ شرط رکھی کہ ان کے استاد مولوی میر حسن کو شمس العلماء کے خطاب سے نوازا جائے، تبھی وہ سر کا خطاب قبول کریں گے۔ سیالکوٹ میں میٹرک اور ایف اے کی تکمیل کے بعد علامہ اقبال مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے لاہور چلے گئے اور گورنمنٹ کالج میں داخلہ لیا۔ بی اے کے لیے انگریزی، فلسفہ اور عربی کے مضامین کا انتخاب کیا۔ اورینٹل کالج لاہور میں عربی پڑھنے کے دوران انہیں مولوی فیض الحسن سہارنپوری کی رہنمائی میسر آئی، جنہوں نے لاہور میں اقبال کے لیے وہی کردار ادا کیا جو سیالکوٹ میں مولوی میر حسن ادا کر چکے تھے۔ اسی دور میں اقبال نے باقاعدہ شاعری کا آغاز کیا، لیکن مشاعروں سے گریز کرتے رہے۔ مارچ 1899 میں اقبال نے ایم اے کا امتحان دیا اور پنجاب بھر میں اول نمبر پر آئے۔ نومبر 1899 میں کچھ بے تکلف دوست اقبال کو کھینچ کر حکیم امین الدین کے مکان پر منعقدہ شعری محفل میں لے گئے، جہاں اقبال نے مبتدی کے طور پر اپنا کلام پیش کیا۔ جب وہ اس شعر پر پہنچے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، تو یہ شعر سن کر حکیم امین الدین اچھل پڑے اور بے ساختہ آپ کی زبان سے نکلا، یہ عمر اور ایسا شعر۔ اس محفل سے اقبال بطور شاعر متعارف ہوئے۔ اب وہ باقاعدہ مشاعروں میں بلائے جانے لگے۔ اسی زمانے میں انجمن حمایت اسلام سے تعلق پیدا ہوا جو آخر تک قائم رہا۔ حمایت اسلام کے جلسوں کا تو یہ حال تھا کہ صرف اقبال کو سننے کے لیے وہاں 10-10 ہزار لوگ جمع ہو جاتے کہ محو حیرت ہے ثریا رفعت پرواز پر۔ اقبال کی رفعت پرواز کا اعتراف حضرت داغ دہلوی نے بھی کیا۔ حضرت داغ دلی سے دکن تک وقت کے تمام شعراء میں نمایاں مقام رکھتے تھے۔ آپ کی شاگردی بھی ہر کسی کو نصیب نہیں تھی۔ اقبال آپ سے خط و کتابت کے ذریعے غائبانہ تلمذ رکھتے تھے اور بہت ہی کم عرصے میں فارغ الاصلاح ہو گئے۔ اقبال کی شخصیت میں ایک عجیب سا سحر اور رعب تھا۔ آپ کی آواز گہری اور پر اثر تھی، طبیعت میں سنجیدگی کے ساتھ طنزیہ مزاج بھی پایا جاتا تھا۔ آپ کے دوستوں اور معاصرین کا ماننا تھا کہ اقبال کی محفلوں میں ایک فکری و روحانی طاقت کا احساس ہوتا تھا۔ نئی منزلوں کی تلاش میں
اقبال نے فلسفہ پڑھنے کا ارادہ کیا تو سر تھامس ارنولڈ جیسے استاد کے چہیتے شاگردوں کے حلقے میں جگہ پائی۔ اسی طرح کیمبرج یونیورسٹی میں ڈاکٹر میکٹیگرٹ، براؤن، نکلسن جیسے قابل اساتذہ کی سرپرستی میں کئی آسمانوں کی سیر کی۔ نکلسن نے آپ کی فارسی نظم رموز بے خودی کا انگریزی ترجمہ کیا اور حواشی اور دیباچہ لکھ کر یورپ اور امریکہ میں آپ کو روشناس کرایا۔ غرض اقبال زمانہ طالب علمی ہی سے ہندوستان سے یورپ تک مشہور ہو چکے تھے۔ جب اقبال حصول علم کے لیے کیمبرج کے بعد جرمنی پہنچے اور مطالعے میں آنے والی کچھ فارسی کتابوں کا محققانہ خلاصہ لکھ کر شائع کیا، جسے فلسفہ ایران کی مختصر تاریخ کہا جا سکتا ہے، تو جرمنی والوں نے اس خلاصے پر ڈاکٹریٹ کی ڈگری تفویض کی۔ علامہ اقبال نے جہاں مسلمانوں کو مذہبی، تعلیمی اور سیاسی سطح پر بیدار کرنے کا کام کیا، وہیں ہمالہ، نیا شوالا اور کنارے راوی جیسی بہت ساری نظموں میں انسان دوستی، وطن پرستی، اپنے کلچر پر فخر اور دوسرے مذاہب کے احترام کا درس بھی دیا۔ ایک ایسا شاعر جس نے تاریخ، فلسفہ، مذہب، سیاست، تعلم و تربیت اور انسانیت جیسے ہر اہم موضوع پر مفکرانہ اظہار خیال کیا ہے، اسے صرف ایک نظریے کی حامل شخصیت بنا کر پیش کرنا اس کی شاعری کی آفاقیت کا رد ہے۔ تیرے مقام کو انجم شناس کیا جانے کہ خاک زندہ ہے تو تابع ستارہ نہیں۔ اقبال کی شاعری کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے اور ان تینوں ادوار میں اقبال مختلف فکری رنگوں میں نظر آتے ہیں۔ پہلا دور ابتدا سے 1905 تک کا ہے، جس میں اقبال نے ہمالہ، گل رنگی، نیا شوالا، ترانہ ہندی، ایک آرزو، ماہ نو اور بانگ درا میں شامل دیگر نظمیں لکھیں۔ اس دور میں اقبال کی شاعری میں حب الوطنی، رومانیت اور فطرت سے محبت کے اثرات نظر آتے ہیں۔ یہ دور اقبال کی خالص شاعری کا دور تھا۔ وطن سے محبت پر سینکڑوں شاعروں نے ہزاروں نظمیں کہیں، لیکن وہ نظمیں اقبال کی ترانہ ہندی کے محض ایک مصرعے کتاب نہ لا سکیں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا۔ وہ مصرع جس کی گونج کرۂ ارض کے علاوہ خلاباز راکیش شرما کے ذریعے خلا میں بھی موجود ہے۔ بغیر کسی جھجک کے کہہ سکتا ہوں کہ سارے جہاں سے اچھا۔ اقبال کے افکار و نظریات میں تبدیلی 1905 کے بعد آئی، جب انہوں نے حصول علم کے لیے یورپ کا سفر کیا۔ برطانیہ اور جرمنی کے قیام کے دوران اقبال نے مغربی فلسفہ، ادب اور سماجی نظریات کا جائزہ لیا۔ ہیگل، نیتشے، برگساں اور گوئٹے جیسے فلسفیوں کا مطالعہ کیا۔ یورپ میں اقبال کا قیام تعلیمی تھا، اسی لیے آپ نے اس دوران شاعری بہت کم کی اور اپنے پی ایچ ڈی کے مقالے ایران میں مابعد الطبیعیات کی ترقی میں مصروف رہے۔ یورپی تہذیب و تمدن میں مادیت پرستی اور الحاد کے غلبے نے اقبال کو اسلام کی روحانی اقدار و تعلیمات اور ضابطۂ حیات کا احساس دلایا۔ اس تبدیلی کا اقبال نے اپنی نظم طلوع اسلام میں بیان کیا ہے کہ مسلماں کو مسلماں کر دیا طوفان مغرب نے، تلا تمہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی۔ اقبال کی شاعری کا تیسرا دور 1908 کے بعد شروع ہوتا ہے، جب وہ یورپ سے ہندوستان واپس آئے۔ اس دور میں اقبال نے شکوہ جواب شکوہ، مسجد قرطبہ، ابلیس کی مجلس شورا، ساقی نامہ، لینن خدا کے حضور اور بال جبرائیل میں شامل غزلیں کہیں۔ اس دور کی شاعری میں اقبال نے مسلمانوں کے زوال کی وجوہات بتائیں اور دوبارہ عروج کی جانب گامزن ہونے کے لیے فلسفہ خودی پیش کیا کہ انسان کچھ صفات اپنے اندر پیدا کر لے تو اپنی تقدیر خود لکھ سکتا ہے۔ آپ نے مسلمانوں کو قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی دعوت دی، وطنیت کو ایک بت قرار دیا۔ اس دور میں اقبال کے لیے شاعری ثانوی حیثیت اختیار کر گئی اور شاعری کو محض ایک میڈیم آف سپیچ کے سوا کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ اقبال کی شاعری کے تینوں ادوار میں جو شے مشترک ہے وہ ہے ندرت خیال اور تشبیہات و استعارات کا بے محابہ اور فنکارانہ استعمال۔ یہ چیز اقبال کو وہ مقام عطا کرتی ہے کہ اقبال کے شدید سے شدید ناقدین بھی اکثر اوقات اپنے خیالات کی ترجمانی کے لیے اقبال کی تشبیہات پر ہی انحصار کرتے ہیں کہ حفظ اسرار کو فطرت کا ہے سودا ایسا، رازداں پھر نہ کرے گی کوئی پیدا ایسا۔ اقبال کی شاعری میں موجود فلسفیانہ گہرائی
زبان و بیان کی مہارت و سادگی، تصوف و حقیقت پسندی کا خوبصورت امتزاج، مستقبل بینی اور عالمگیریت انہیں نہ صرف ہم عصروں بلکہ اردو کے تمام شعروں میں ممتاز کرتی ہے۔ اس کا اعتراف ترقی پسند تحریک کے سرخیل فیض احمد فیض نے بھی کیا کہ تھیں چند ہی نگاہیں جو اس تک پہنچ سکیں، پر اس کا گیت سب کے دلوں میں اتر گیا۔ زندگی کے آخری چند برس علامہ اقبال بستر تک محدود ہو گئے تھے۔ جسمانی کمزوریوں کے باوجود وہ ذہنی طور پر فعال تھے اور خطوط کے ذریعے دوستوں و شاگردوں کے ساتھ رابطے میں تھے۔ آپ نے 21 اپریل 1938 کے روز لاہور میں واقع رہائش گاہ جاوید منزل میں آخری سانس لی۔ آپ کے انتقال کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ لاکھوں لوگ اقبال کے جنازے میں شریک ہوئے۔ لاہور کی بادشاہی مسجد کے قریب اقبال کی تدفین عمل میں آئی۔ آپ کا مقبرہ آج ایک قومی زیارت گاہ کی حیثیت رکھتا ہے کہ زیارت گاہ اہل عزم و ہمت ہے لحد میری، کہ خاک راہ کو میں نے بتایا راز الوندی۔